السلام علیکم ویورز، آپ سب کا ایپک ناول ہب پہ خوش آمدید۔ ہوپلی آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور ہماری آج 5 قسط ہے لیکن ویورز نہیں آئے۔ پڑھا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اچھی سٹوری ہے۔ ہماری سٹوری آگے بڑھ رہی ہے اور مزے کی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ پڑھیں گے آج تو تھوڑا سا رومانٹک سینز بھی ہیں۔ نہال اور زین میں محبت کے اظہار بہت جلد ہو جائے گا اور ہماری نورے کی پریشانیاں جلد ختم ہوں گی۔ ابھی تو نورے چھوٹی ہے لیکن نورے کی لائف میں بہت کچھ ہوگا اور نین کی بھی لائف میں بہت کچھ ہوگا۔ چلیں بڑھتے ہیں ہم ہمارے ناول کی طرف۔ عشق کا صبر، رائٹر جویریہ۔ نہال لاؤنج میں بیٹھا زین کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا ناہید بیگم بہت چپ چاپ سی بیٹھی ہیں۔ مما بات سنیں، نہال نے آواز دی۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ ان کے قریب آیا۔ ناہید بیگم اپنی سوچوں میں گم تھی۔ مما کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کیوں اتنی اداس لگ رہی ہیں؟ نہال نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، بس تمہارے بابا کا فون نہیں آیا 3 ہفتوں سے۔ آ جائے گا، فکر نہ کریں، نہال نے کہا۔ شاید وہ آؤٹ آف ٹاؤن ہو یا ایسے علاقے میں ہو جہاں سگنلز نہیں مل رہے ہوں۔ ہاں بیٹا، یہی سوچ رہی ہوں، بیوی کا دل ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے۔ مما آپ پورے دن کام کرتی رہتی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ ہاں بیٹا لگتا تو ہے، پر تم فکر نہ کرو، میں نے ملازمہ سے کہہ دی ہے، وہ دوسری ملازمہ کا بھی بندوبست کر لے گی۔ مما کوئی ایسا ہونا چاہیے جو دل سے آپ کے گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ انم ابھی چھوٹی ہے، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں؟ میری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ ناہید بیگم مسکرا دی۔ اچھا، مجھے تو ابھی بھی تم وہی چھوٹے سے نہال لگتے ہو۔ نہال اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا مما، میں زین کے پاس جا رہا ہوں۔ آج کل تم زین کے چکر میں بہت زیادہ ہو، کوئی بات ہے کیا؟ ہاں مما، اب اس کو میری زیادہ ضرورت پڑنے لگی ہے، نہال مسکرا کر بولا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے نہال کی پیٹھ پر ناہید بیگم کی آواز گونجی۔ سنو، جو تمہیں پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، بس اس سے پہلے یہ جان لینا کیا تم اس کو پسند ہو؟ نہال مسکرایا اور بولا، بہت جلد پوچھوں گا۔ آج نین کے پیپر ختم ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ نہ نہال کو چین آتا تھا نہ سکون، بلا وجہ محلے کی گلی کے چکر لگاتا تھا، شاید کہیں وہ نظر آ جائے، پر افسوس وہ ظالم حسینہ جیسے گھر سے نکلنا ہی بھول گئی ہو۔ لیکن آج صبح اٹھتے ہی نہال نے طے کر لیا تھا، آج تو اس کو دیکھ کر ہی رہے گا۔ دوپہر ہو گئی تھی لیکن وہ نظر نہ آئی تھی۔ نہال بالکنی میں کھڑا اس کے انتظار میں تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، سامنے برتن لیے ایک مانو سی جھلک دکھائی دی۔ یہ وہی ہے، نہال کے دل نے چپکے سے کہا۔ وہ تیزی سے اندر گیا، ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم لگایا، بال بنائے، ٹی شرٹ پہنی اور سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے اترا۔ جیسے ہی بیل بجی، دروازہ کھلا اور جھٹ سے بولا، آئی مس یو سو مچ مائی لائف لائن۔ سامنے انم کھڑی تھی، ہنستی ہوئی۔ او بھائی، آئی مس یو ٹو۔ انم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ نہال مسکرا دیا۔ اچھا لگ رہا ہے۔ کب آئی بھائی کی جان؟ بس ابھی، انم شرارت سے بولی۔ وہ ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ نہال کی نظریں فوراً پیچھے کی طرف گئیں، وہاں نین کھڑی مسکرا رہی تھی۔
یہ بھی آئی ہے؟ نین کو دیکھتے ہی نہال کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی تھی اور دل نے اس کی آواز سننے کی تمنا کی تھی۔ السلام علیکم، نین نے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، نہال نے دل میں ایک ہلچل کے ساتھ جواب دیا۔ وہ میں کیک دینے آئی تھی، لو انم انٹی کو دینا۔ انم نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں یار، تم اوپر چلو، خود دے دینا، میں دادی سے مل کر آتی ہوں، پھر تھوڑی دیر باتیں کریں گے۔ نین نے اثبات میں سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ٹھیک ہے، نہال نے آواز دی۔ سنو۔ نین رکی۔ جی؟ نہال نے ذرا شوخی سے پوچھا، کیک تم نے بنایا ہے؟ نین تھوڑا گھبرا گئی، نظر چراتے ہوئے بولی، نہیں، مما نے۔ نہال نے آنکھیں تنگ کی، تمہیں کچھ بنانا آتا بھی ہے؟ نین چھپ گئی، میں نے بنایا ہے، بس مما نے تھوڑی مدد کی ہے۔ نہال نے کیک کا ٹکڑا چکھا اور چہرہ بگاڑ کر کہا، یہ تو نمکین ہے۔ نین نے گھبرا کر فوراً دوسرا ٹکڑا نکالا اور خود بھی چکھا اور کہا، نہیں، میٹھا ہے۔ نہال نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھ سے کیک کا وہی ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا۔ اب میٹھا ہو گیا، وہ دھیرے سے بولا۔ نین کی رنگت گلابی ہوئی، وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ نہال نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا، نین کے قریب آیا اور اس کے لبوں کے پاس لا کر کہا، اب تم کھاؤ۔ نین نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے منہ کھولا۔ کیک کا ٹکڑا جیسے اس کے لبوں سے دل کی دھڑکن چھو گیا ہو۔ واو! آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو نہال اور نین کی جوڑی کیسی لگتی ہے۔ آپ لوگ کے کمنٹ کے میں جواب دوں گی اور آپ کے کمنٹس کا بھی میں انتظار کروں گی۔ نہال اس کے قریب جھکا، نین کی سانسیں رکنے لگیں، پھر وہ اس کے کان کے قریب آ کر بولا، نین، آج رات میں تمہارا انتظار کروں گا۔ آج رات چھت پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے ہڑبڑا کے پیچھے دیکھا۔ میں نہیں آؤں گی، نہال مسکرا کر بولا۔ ٹھیک ہے، تو میں آ جاؤں گا تمہارے کمرے میں۔ I will wait for you۔ نین وہیں ساکت کھڑی تھی، جیسے وہ چند لمحے کسی کی روح میں رک گئے ہوں۔
اب میں بول ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سورج غروب ہونے کو ہے، گلی سنسان ہے، دور کہیں بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی سفید گاڑی گلی میں کھڑی ہے، زین ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، نہال برابر والی سیٹ پر گاڑی کا انجن چل چکا تھا۔ نہال مسکرا کر ہلکی سنجیدگی سے، دیکھ زین، گاڑی چلانا کوئی جنگ نہیں ہے، بس آرام سے دھیان سے چلانا، اور ہاں، اگر گاڑی پر خراش بھی آئی نا تو تیرا نام میرے ولیمے کی لسٹ سے کٹ جائے گا۔ زین ہنستے ہوئے، تھوڑا گھبرا کر، یار ولیمے سے نکالنے کی دھمکی، مجھے لگ رہا ہے ڈرائیونگ سیکھتے سیکھتے میری بارات ہی نہ کٹ جائے۔ نہال منسوخ غصے سے، چپ کر، گاڑی چلا، ایکسیلیٹر پر ایسے پاؤں رکھ جیسے بسکٹ چائے سے ڈبونے لگے ہوں۔ زین آہستہ سے گاڑی آگے بڑھاتا، گاڑی چلنے لگی۔ زین خوش ہو گیا، واہ، چل گئی۔ نہال کہکا لگا کر، ڈرائیور نہیں سیکھا ہوا خطرہ بن گیا ہے تو، وہ بھی میری نگرانی میں۔ اچانک گلی کے کونے سے ایک کتا گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے۔ زین ہڑبڑا کر، ابے نہال، کتا! نہال چیختے ہوئے، بریک مار، دایاں پاؤں بریک پر پڑا، یہ کتا تیرے خوف سے نہیں تیری ڈرائیونگ سے ڈر رہا ہے۔ زین فوراً بریک مارتا ہے، گاڑی جھٹکے سے رکتی ہے، کتا ناراضگی سے دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ زین گہری سانس لیتا ہے، نہال دل تھام کر، ہاں یار، میری جان تو نکل ہی گئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر زور سے ہنستے ہیں۔ زین مسکراتے ہوئے، دیکھ نہال، ایک بات کہوں، میری شادی والے دن تو ہی گاڑی چلائے گا، میں اور دلہن پیچھے بیٹھیں گے اور تو ہمیں ہمارے نئے سفر پہ لے جائے گا، تو میری بارات کا ڈرائیور ہوگا۔ نہال ایک لمحہ خاموش، پھر مسکرا کر، یار اگر میں نہیں چلاؤں گا تو اور کون، تیرا دوست نہیں، میرا بھائی ہے۔ نہال دل ہی دل میں سوچتا ہے، شاید اس دن میں صرف تیرا دوست نہ رہوں، شاید میں تیری بہن کا شوہر بھی بن جاؤں۔ نہال شرارتی انداز میں، بس ایک بات یاد رکھ، اگر تیری دلہن نے مجھے جوس کے بجائے سادہ پانی دیا نا، تو میں سیدھا گاڑی موڑ دوں گا اور کہوں گا نکاح تو ہو گیا لیکن مہمان نوازی فیل۔ زین ہنستے ہوئے، ابے نہال، تو پہلا ڈرائیور ہوگا جو دھمکیاں بھی دے رہا ہے، دعائیں بھی۔ نہال، بس بھائی، تو زین ہے اور میں تیرا نہال، دوستی میں خوشیاں بھی بانٹتے ہیں اور تھوڑا ڈر بھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ گلی کے اختتام کی طرف بڑھتی ہے، ساتھ ساتھ ہنسی مذاق اور دلوں میں چھپے جذبات۔ زین احمد صاحب کے گھر کھانے کا ٹفن لے کر گیا، ملازمہ کو کھانا دیتے ہوئے کہا، کھانا لگاؤ، میں نورے کو بلا کر لاتا ہوں۔ زین سیدھا نورے کے کمرے میں گیا۔ نورے اپنی ہی دنیا میں گم، اسکیچنگ میں مصروف۔ زین کے ذہن میں شرارت آئی، اس نے نور کا ہاتھ سے اسکیچنگ چھین کر وہ جگ اس پر انڈیل دیا۔ نور چونک گئی، مگر زین کو دیکھ کر نارمل ہو گئی۔ کیسی ہو بلی، سارا دن اسکیچنگ میں ہی گم رہتی ہو یا پڑھائی بھول گئی ہو کیا؟ زین، بھائی پڑھائی کر رہی تھی، فارغ ہوئی تو تھوڑی اسکیچنگ کر لی۔ طبیعت کیسی ہے؟ زین نے کہا، بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ نہال اور نین اچھی لگتی ہیں یا زین اور نورے؟ کمنٹ میں۔ میں بھی تمہیں ڈانٹتا ہوں پر تمہیں کبھی اٹیک نہیں آتا، اس دن نہال نے ڈانٹا اور تمہیں اٹیک آ گیا۔ نور آہستگی سے بولی، مجھے دکھ ہوا تھا، انہوں نے نین آپی کے لیے مجھے ڈانٹا تھا۔ ایسا نہیں ہے نور، وہ نین کو بھی ڈانٹنے والا تھا۔ نہیں، میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ نین آپی کے لیے فکر مند تھے۔ زین خاموش ہو گیا۔ اچھا دکھاؤ کیا بنایا ہے؟ نور نے اسکیچ دکھایا۔ سمندر کے کنارے ایک لڑکی تنہا بیٹھی تھی۔ یہ کون ہے؟ زین نے پوچھا۔ یہ میں ہوں، تنہا صرف میں ہوتی ہوں۔ زین نے
مسکرا کر پینسل اٹھائی اور اس لڑکی کے پیچھے ایک لڑکے کا خاکہ بنا دیا۔ شکل کچھ خاص نہیں بنی، لیکن واضح تھا کہ وہ ایک لڑکا ہے۔ نور مسکرا دی اور زین نے کہا چلو کھانا کھاتے ہیں۔ نور کوچنگ سے نکل رہی تھی کہ پروفیسر نے ایک بار پھر سے روک لیا۔ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، نور نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نہیں پروفیسر، میں خود چلی جاؤں گی، پروفیسر زور دیتے ہوئے کہا۔ رکو، ساتھ چلتے ہیں۔ نور رک گئی، لیکن اس کی انگلیاں آپس میں الجھنے لگی تھیں، جیسے دل کو بار بار۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی جیب سے چند پین نیچے گرا دیا اور آہستگی سے بولا، نور یہ پین اٹھا دو نا۔ نور جیسے ہی جھکی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی نسیں بدن کو چیر رہی ہوں۔ اٹھایا تو پروفیسر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جو خوف پیدا کرے، اعتماد نہیں۔ نور کی پلکیں لرزنے لگی تھیں، ہونٹ خشک ہوئے اور وہ گھبرا گئی تھی۔ پھر پروفیسر نے آہستہ سے سوال کیا، گھر میں آج کوئی ہے؟ بابا؟ نور نے مشکل آواز نکالی، بابا شہر سے باہر گئے۔ اوہ، تو پھر گھر میں کوئی بڑا نہیں؟ نور نے کانپتے ہوئے جواب دیا، حمیدہ آنٹی ہیں، میری نینی۔ پروفیسر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنے ہی لہجے میں گرم زہر گھولا، آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ پروفیسر نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کے کندھے سے کمر تک پیچھے پھیرنے کی کوشش کی۔ نور نے جیسے بجلی کا جھٹکا محسوس کیا اور فوراً پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں میں خوف، جسم میں کپکپاہٹ تھی۔ پروفیسر اب غصے سے بولا، بیٹھو، میں کہہ رہا ہوں نا چھوڑ رہا ہوں۔ نور کی سانسیں تیز ہو چکی۔ نہیں، مجھے دادا ابو کے گھر جانا ہے، وہیں جاؤں گی تو میں وہیں چھوڑ دوں گا۔ نورے نے نظریں جھکائیں، اب وہ مشکل ہمت جمع کر رہی تھی۔ اسی لمحے ایک آواز گونجی، نور! روڈ کے پار سے نہال آواز دے رہا تھا۔ نور کی آنکھوں میں زندگی کی جھلک واپس آئی تھی، جیسے کوئی بند دروازہ کھل گیا ہو۔ وہ فوراً مڑی، نہال بھائی؟ پروفیسر نے حیرت سے کہا، تمہارا تو کوئی بھائی نہیں؟ نور نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، یہ میرے بھائی جیسے ہیں اور میں اب جا رہی ہوں۔ نہال پروفیسر کے سامنے آیا، چہرہ سخت مگر لہجہ دھیما۔ نہال، پروفیسر صاحب، میں چھوڑ دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ پروفیسر نے نظر دوڑائی، جیسے موقع ہاتھ سے نکل گیا ہو۔ نورے کا ہاتھ تھام کر نہال نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ پروفیسر کچھ کہہ نہ سکا، صرف دیکھتا رہ گیا۔ آج بھی وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن زیادہ دیر نہیں، بہت جلد تم میری ہوگی۔ گاڑی میں نور کی حالت دیکھ کر نہال نے دھیمے لہجے میں پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ نورے نے مشکل سے مسکرا کر جواب دیا، جی ٹھیک ہے، بس دادا ابو کے گھر چھوڑ دیں۔ نہال نے اسے غور سے دیکھا، ناراض ہو مجھ سے؟ نور نے سر جھکا لیا، اس دن آپ نے سب کے سامنے مجھے ڈانٹا تھا، اچھا نہیں لگا۔ بھائی بہن کو ڈانٹ نہیں سکتا؟ ڈانٹ سکتا ہے، پر سب کے سامنے نہیں۔ نہال مسکرایا، وہ بالکل زین کی طرح ہو تم۔ پھر شراست سے بولا، دوست بن جائیں، معاف کر دو اپنے بھائی کو۔ نور نے دھیمی سی مسکراہٹ دی، ٹھیک ہے، آپ نے سوری کر لیا نا تو میں مان گئی۔ نہال مسکرا اٹھا، چلو پھر آئس کریم کھاتے چلتے ہیں۔ نور نے سر ہلا دیا، وہ نرم دل لڑکی تھی جس کی سچائی فوراً قبول کر لیتی تھی اور معصومیت بھی تھی زاہد ولا کے سامنے۔ نہال نے گاڑی روکی، زین دروازے پہ کھڑا تھا۔ نور خاموشی سے گاڑی سے اتری۔ زین اسے روکنے ہی والا تھا کہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ زین
لیکن نور تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی جیسے خود سے بھاگ رہی ہو۔ زین نے نہال کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا اسے؟ سب ٹھیک ہے؟ نہال کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ پروفیسر نے پھر حرکت کی ہے، اس بار حد پار کر دی ہے۔ میں نے دیکھا اسے۔ اس نے نور کو ہاتھ بھی لگایا۔ زین، اس سے پہلے کچھ اور ہو تجھے چاچو کو سب بتا دینا چاہیے۔ کم از کم چاچی کو بتا دے کہ نورے کو کچھ دن اپنے پاس بلا لیں۔ وہ بہت ڈر گئی ہے۔ زین کی آنکھوں سے خون اتر آیا تھا۔ اسے اچانک وہ دن یاد آیا۔ جب وہ نورے کو کوچنگ کے ساتھ گیا تھا اور پروفیسر نے نور کے پانی میں کچھ ملا دیا ہے۔ نور نے وہ پانی پی لیا اور پروفیسر اس کے قریب آنے لگا۔ زین نے باہر سے کھڑکی پہ پتھر پھینکا۔ پروفیسر چونک گیا، باہر کی طرف بھاگا۔ نہال اور زین نے فوراً نورے کو وہاں سے نکالا اور چپ چاپ احمد صاحب کے گھر لے گئے۔ اب اسے کچھ یاد نہ تھا۔ نورے کو اس دن کی یاد نہیں تھی، لیکن اب وہ سب کچھ محسوس کرنے لگی تھی اور وہ ڈرنے لگی تھی۔ زین خاموشی سے وہ سب سن رہا تھا جو نہال نے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی کسی طوفان کی تیاری لگ رہی تھی۔ چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں آگ۔ زین دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا، اس بار وہ بچ گیا ہے، لیکن اگلی بار وہ اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا۔ نہال نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ زین، ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا، لڑنا جذبات سے نہیں، عقل سے۔ زین دانت پیستے ہوئے، یہ صرف لڑائی نہیں، یہ میری عزت کا سوال ہے۔ نور، میری فیملی ہے۔ نہال، اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر میں نے خود کو کمزور محسوس کیا ہے۔ وہ زین نہیں جو خاموش بیٹھے گا۔ زین کا دل اندر سے کٹ رہا۔ نورے کی نظریں یاد آ رہی تھیں، وہ اسکیچ والا لمحہ جب وہ تنہا لڑکی کے طور پہ خود کو پیش کر رہی تھی۔ زین نے آج جانا تھا وہ اکیلی کیوں محسوس کرتی ہے۔ زین، دل میں کتنا کم وقت دیا ہے میں نے اسے، اور کسی اور نے اسے خالی پن قدم رکھنے کی کوشش کی۔ اب وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ زین، نہال کی طرف دیکھتے ہوئے، مجھے چاچو سے بات کرنی ہوگی، اس بلا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پروفیسر کا انجام اس کی مرضی سے نہیں، اب ہمارے انصاف سے ہوگا۔ نہال نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ زین کی وہ آنکھیں تھیں جو محبت میں بھی ہار نہیں مانتی تھی۔ اب غیرت جاگ گئی تھی تو انصاف چیخنے لگا تھا۔ زین اپنے کمرے میں دراز کھولی، ایک فائل نکالی۔ اس کے پیچھے ایک نوٹ چھپا تھا جو اس نے اسکول کے دنوں میں نورے نے لکھا تھا۔ زین بھائی، آپ سب سے اچھے ہیں۔ مجھے لگتا ہے جب آپ ساتھ ہوتے تو کچھ برا نہیں ہوتا۔ زین نے مٹھی بند کی اور دھیرے سے بولا، اب کچھ برا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا، یہ ناممکن ہے۔ نور جاری ہے۔ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو آج کی ہیپی، تو پلیز 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 چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں یار، بہت ضرورت ہے ویوز کی۔ 5 ہو گئی ہے ایپیسوڈ، موٹیویشن کم ہونے لگی ہے۔ پلیز پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں آپ کا فیوریٹ کپل کون سا ہے، نین اور نہال یا نورے اور زین۔